Channel Mohammadi. وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و جبہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، یہ ماہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً یہ مہینہ خوشی و مسرت کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ اس واسطے سے ہمیں اپنی رائے اور مرضی سے کچھ کرنے کے بجائے کتاب و سنت اور عمل صحابہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اس مہینہ میں جو بہت سے مسلمان عید میلاد النبی اور بار وفات مناتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر ان کا ثبوت کتاب و سنت سے ہو تو انہیں ماننا چاہیے، اور اگر کتاب و سنت وغیرہ ادلہ شرعیہ سے ان کا ثبوت نہ ہو تو بلا کسی تردد کہ انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ پیدائش کے دن پر تو اختلاف ہے، پیدائش کی تاریخ پر، کہ کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا۔ جو صحیح تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے اور اس کی تفصیل بھی موجود ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جو صحیح تاریخ ہے۔ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی یہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ اسلام ہماری نعمت ہے، یہ اسلام جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی مذہب بارگاہ الہی میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے یہاں جو قبول ہوگا وہ ہے اسلام۔ تو یہ اسلام جو ہے کامل اور اکمل ہے، یہ اسلام مکمل ہو گیا ہے اور اس اسلام کو بطور نعمت ہمیں ملا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ
کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین جس چیز سے راضی ہوگا وہ ہے اسلام، اور اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس کے اندر کم و بیش کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو امت تک پہنچا دیا۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی پہلو کو، کوئی بھی عمل کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ ہر شر سے آگاہ کر دیا ہے، اور ہر خیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا خیر کی چیزیں ہیں، کیا کون سا عمل تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اور کون سا عمل اگر تم وہ عمل کرو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے۔ یہ میں عام الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو دیا وہ بھی ہمارے لیے دین ہے، اور جس چیز سے روک دیا وہ بھی ہمارے لیے دین ہے، جیسا کہ سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے انہوں نے منع فرما دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا، جو چیز کو دے دیا وہ بھی دین ہے، اور جس چیز سے روکنے کے بارے میں کہہ دیا اس سے رک جانا بھی یہ دین میں شمار ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس دین کے جو یہ دن منایا جاتا ہے عید میلاد النبی، اس کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا دیا ہے امت کو۔ دور جاہلیت میں لوگوں نے 2 دن کو خاص کیا تھا کھیلنے کودنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے میں کیا دیا؟ اس 2 دن کے بدلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 1557 نمبر کی حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اب اللہ رب العالمین نے تمہیں ان 2 دن کے بجائے، یعنی جو 2 دن تم منایا کرتے تھے جس میں خوشی منایا کرتے تھے، ان 2 دنوں کے بجائے اب تمہیں 2 اچھے دن دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک میری ولادت کا دن عید میلاد النبی جسے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن بتائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ اس میں خوشی منایا جائے، اس میں جلوس نکالا جائے، اس میں فلجریاں لگایا جائے، آتش بازی کی جائے، یا گھروں کو سجایا جائے، یا طرح طرح کی بدعات و رسومات کیا جائے۔ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی چیز ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، جنت کا راستہ سمجھ کر، یا یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا جو کہ حقیقت میں حکم نہیں ہے، یعنی نبی کی طرف منسوب کر کے اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو عمل بدعت کہلائے گا، اور حدیث میں آتا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ثابت وہ عمل مردود ہے، وہ بارگاہ الہی میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، دور دور تک کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور اگر کوئی بدعت کرے گا تو یاد رکھیے خسارہ اٹھائے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ایک نئی چیز کو دین میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں اس کی سخت ممانعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں عذاب کے وعید کے بارے میں بتایا ہے اور عذاب کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، وہ
کسی فتنہ اور آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا انہیں دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم نہیں دیا ہے اگر ہم وہ عمل کریں گے جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں، کتاب اللہ و سنت رسول میں کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی عمل معلوم نہیں، اس کی دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اگر ہم وہ عمل کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو توبہ کی بھی فرصت نہ ملے اور دردناک عذاب کے گرفت میں نہ آ جائیں آپ۔ میرے بھائیوں، عید میلاد النبی منانے والوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور کہ ایک اس میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاعری پڑھتے ہیں کہ سارے لوگ جشن منا رہے ہیں سوائے ابلیس کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہے، یعنی جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اس کو تم ابلیس کہتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین پر جو عمل کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو بات جتنا بتایا اس پر جو عمل کرتا ہے اس کو تم ابلیس کہتے ہو، اور جو دین کے اندر نہیں ہے اس کو تم مناتے ہو اور اپنے آپ کو محبان رسول کہتے ہو کہ ہم محب رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے صحابہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے شمار محبت کیا کرتے تھے، تن من دھن ہر طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی محبت آپ صحابہ کے پیر کے دھون کے برابر بھی محبت نہیں کر سکتے، صحابہ جس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور ہمیں محبت ایسے ہی کرنی چاہیے جیسا کہ حدیث ہے۔ دلیل اس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمنو، کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو کچھ مل جائے اسے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ، کیونکہ ایسے ویسے تیسے، خاندان پاندان، امام صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، ولی صاحب، یہ جتنے بھی ہیلے بہانے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے پیر صاحب نے منع کیا، ہمارے ولی صاحب کے یہاں تو ایسا ہے، ہمارے امام صاحب نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہے، یاد رکھیں وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، سن لینا اور اطاعت کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے کہ سن کر اطاعت و فرما برداری کر لینا، اس میں ذرا سا بھی ہیلا بہانہ نہیں کرنا کہ نہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ایسا کہا ہے، باپ دادا سے تو ایسا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو بڑا سا بڑا حاکم بھی آ کر کہے کہ نہیں یہ مانو، نہیں ماننا ہے، چاہے والد ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے خاندان ہو، سب ناراض ہو جائیں، ہو جانے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، محلہ ناراض ہو جائے، ہو جانے دو، لوگ خفا ہو جائے، ہو جانے دو، دوستی ٹوٹ جائے، ٹوٹ جانے دو، رشتہ داری چھوٹ جائے، چھوٹ جانے دو، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی کا دامن کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے۔ یہ نبی نے جو دیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسری کیا ہے؟ میری سنت، یعنی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، قرآن اور حدیث، یہ دو چیز کے علاوہ کوئی بھی چیز کو ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کتاب و سنت سے کوئی عمل ملتا ہے تو آنکھوں کی جھومر ہے، گلے کا ہار بنائیں گے، لیکن اگر کتاب و سنت سے وہ نہیں ملتا ہے تو یاد رکھیے ہمیں ہرگز وہ چیز نہیں لینی ہے۔ اب عید میلاد النبی منانے والوں سے میرا ایک
سوال ہے بڑی ادب سے کہ میرے بھائی اگر اسے عید کہتے ہو کہ خوشی کا دن، میلاد، پیدائش، نبی کی پیدائش کے خوشی کا دن منا رہے ہو، تو کیا اس کا ثبوت قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو براہ مہربانی ہمیں لا کر دکھائیے کہ دیکھیے یہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے، حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے۔ اگر مل جاتی ہے رب کعبہ کی قسم، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلوس میں شریک ہونا، آپ کے ساتھ خوشی منانے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ لیکن انصاف کا تقاضا تو کہتا ہے کہ اگر کتاب و سنت سے نہیں ثابت ہے تو یاد رکھیے آپ کو بھی وہ عمل چھوڑنا پڑے گا، آپ کو بھی وہ عمل چھوڑنا پڑے گا۔ آئیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالہ میں نبوت ملی، 40 سالہ میں نبوت ملی۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال حیات میں رہے، 23 سال آپ زندہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 ٹائمز یعنی 23 مرتبہ عید میلاد النبی کا مہینہ جسے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ پہلے 10 سال پہلے لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے، لیکن جب اس کا رد کرنا شروع کیا علماء حق نے تو 12 وفات کا نام ہٹا دیے، اب 12 ربیع الاول عید میلاد النبی لکھنے لگے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ بات تو صحیح ہے، وفات میں خوشی کون مناتا ہے؟ مرنے پر خوشی، وہ بھی نبی کے وفات پر خوشی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبی مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں نبی نہیں مرے ہیں، دوسرے طرف کہتے ہو کہ 12 وفات، نبی کے وفات کا دن۔ اب جب علماء حق نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو آپ نے نام تبدیل کر دیا اور کیا لکھا؟ اب پوسٹر میں لکھنا شروع ہو گئے کہ جشن عید میلاد النبی، کہ جشن منا رہے ہیں خوشی کا میلاد النبی، نبی کے پیدائش پر۔ میرے بھائیوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی فضیلت بے شمار احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے عید کی۔ کہاں پہ؟ عیدگاہ میں جا کر۔ مجھے یہ بتایا جائے یہ میلاد النبی جسے عید کہا جاتا ہے اس کی نماز کہاں پر ہے؟ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کون سی جگہ پر جانا ہے؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ بتایا جائے مجھے کہ جس طریقے سے عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، اگر اسے بھی عید کہتے ہو تو اس کی نماز کہاں پر ہوتی ہے؟ کون سے عیدگاہ میں ہوتی ہے؟ کتاب و سنت میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دن کو منایا، اپنا برتھ ڈے منایا کہ نہیں میری پیدائش کی خوشی ہے اور جشن منایا جائے؟ صحابہ سے کہا کہ آؤ جشن منایا جائے؟ ہرگز نہیں کہا۔ کوئی بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی کہ آپ کے نبوت کے بعد 23 سالہ جو آپ حیات رہے تو آپ کے حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی ہرگز نہیں منایا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دو مرتبہ آیا۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 2 بار آیا۔ کیا ابو بکر نے منایا؟ ہرگز نہیں منایا۔ عمر کے دور میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، یعنی آپ کے خلافت دور میں آپ کے جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن عید میلاد النبی 10 مرتبہ آیا۔ حضرت عمر نے نہ منایا نہ اپنے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ حضرت عثمان کے دور میں 12 مرتبہ یہ دن آیا۔ حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ یہ دن آیا۔ حضرت حسن کے دور میں یہ 1 مرتبہ یہ دن آیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں خلفائے راشدین یہ نماز رسول، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کے دور میں عید میلاد النبی جسے مناتے ہو 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن یہ صحابہ نہیں منائے۔ اور
حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، جس کی تقلید کرتے ہو، جس کو اپنا امام مانتے ہو، جس کا اپنا رہبر مانتے ہو، جس کو اپنا لیڈر مانتے ہو، جس کا تم اندھے ہو کر ان کی بات مانتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کے دور میں 47 مرتبہ آیا، کیا ابو حنیفہ نے منایا؟ ہرگز نہیں منایا۔ امام مالک کے دور میں یہ دن 68 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں منایا۔ امام شافعی کے دور میں یہ دن 55 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں منایا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ کے دور میں یہ دن 38 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں منایا۔ اور تو اور یہ تو ائمہ اربع کا نام تھا جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس کے تم 11ویں مناتے ہو، جس کے در پر جا کر اپنے ناک کو رگڑتے ہو، وہ مسلمان کو نہیں رگڑتا ہے، مشرک رگڑتا ہے، جس کو قرآن نے کہا اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ درگاہوں پہ جا کر جو ناک رگڑتے ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ علیہ یہ پیرانے پیر تھے، یہ بزرگان دین تھے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم بڑے ادب سے مانتے ہیں، اور ایسا مانتے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 65 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منا رہے ہیں، تو مانتا کون ہے؟ ہم مان رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ تو صرف ان کے نام پہ بریانی ڈھکیل رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم کو منع کیا گیا، ہمارے بزرگوں نے نہیں منایا، ہاں تو ہم بھی نہیں مناتے ہیں۔ اور آگے چلو، سلطان باہو کے دور میں 67 مرتبہ آیا، اور بابا فرید شکر گنج کے دور میں 70 مرتبہ آیا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے دور میں 53 مرتبہ آیا۔ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں مانتے، ارے ہم مان رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دور میں 53 مرتبہ عید میلاد النبی، 12 وفات، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن ہمارے معین الدین چشتی رحم اللہ علیہ نے نہیں منایا، تو ہم بزرگوں کو ماننے والے ہم بھی نہیں مناتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے دور میں 55 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے نہیں منایا۔ علی حجویری کے دور میں تقریباً 62 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں منایا، تو ہم بھی نہیں مناتے ہیں، ہم بھی نہیں مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہے، اس کا فرق سمجھ لو۔ ماننا اور مانگنے میں فرق ہے، مانگتے صرف اللہ سے ہیں، مانتے ہیں ہم بزرگوں کو، بزرگان دین کو مانتے ہیں، مانگتے صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے میرے بھائیوں۔ تو یہ میں نے چند تاریخ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے بعد تابعی کا دور آیا، تبع تابعی کا دور آیا، ائمہ محدثین کا دور آیا، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام نسائی ہو، امام ابن ماجہ ہو، یہاں تک کہ ابن تیمیہ ہو، علامہ البانی ہو، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین، کبار علماء کرام نے یہ دن 12 ربیع الاول کا نہیں منایا، ہمارے بزرگوں نے نہیں منایا، تو ہم کیسے منا رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ 300-400 سال کے بعد یہ فاطمیوں نے، یہ رافضیوں نے، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ کلچر ہمارے اندر آ گیا کہ ہم 12 ربیع الاول منا کر نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ نبی کے شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ہم کلیکشن اتار کے جو ہم فلجریاں لگاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کیا اس کا حساب دینا ہوگا، ڈی جے لگاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تم خیر کرے ہوگے دنیا کے اندر یا شر کیے ہوگے، اللہ کیا وہ دیکھا جائے گا، اللہ کیا وہ پکڑ ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر اللہ پکڑ لیا تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں ہمیں دروگا یا اس کی پکڑ لے تو ہم ادھر ادھر سوچ سفارش سے چھڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو، توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کرتے ہو اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر تم بدعت کا راستہ اپناتے
اپناتے ہو، یہودیوں نصرانیوں کا راستہ اپناتے ہو. کیوں؟ میں نصرانی کیوں کہا؟ کیونکہ نصرانی کا کلچر ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ. نصرانی کرسمس ڈے مناتے ہیں، نصرانی کرسمس ڈے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں. ہم ان کے کلچر پہ چل کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عید میلاد النبی یعنی برتھ ڈے، پیدائش کے دن مناتے ہیں خوشیوں میں. یہ کس کا کلچر ہے؟ یہود نصارہ کا. اس کو ہم اپنا لیے ہیں. مومنوں کا راستہ چھوڑ کے قرآن کیا کہتا ہے ایسے کے باروں میں؟ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اسے صحیح سمجھنے لگتے، نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ تو وہابی ہیں، 24 نمبر ان کی بات نہیں ماننا ہے، ہم جو کر رہے ہو صحیح ہے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے آپ کے تعلق سے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115. افسوس کی المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے، آپ کے راستے کو چھوڑ دے، مومنوں کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے، اس کو ادھر ہی دھکیل دیں گے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وساءت مصیرا، جو بدترین جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ اس کو ادھری مست کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے یہ دور، جب صحابہ کرام کے دور میں یہ دن آیا تو آپ نے نہیں منایا. اب آئیے، وقت ہوتا ہے مختصر خطبے کا، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات میں خوشی مناتے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے بھائی. آئیے ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب تھا کہ آپ کے اوپر کیا طاری ہوئی تھی. وہ حدیث بڑی ہی دردناک ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما تقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة علیہ السلام وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعا يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أتابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4462. شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے چینی بہت بڑھ گئی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ابا جان کو کتنی بے چینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آپ فاطمہ کو فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے ہائے ابا جان، اب آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے. ہائے ابا جان، اب جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے. ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو فاطمہ کہتی ہے بس تم نے کس طریقے سے اپنے نبی کے مٹی پر، اپنے نبی کے جنازے پر مٹی ڈالا ہے، کس طریقے سے ڈالا. یہ وقت تھا، یہ مرض الموت کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ کے وفات پر حضرت عائشہ کہتی ہے کس طرح سے تکلیف تھی، اور وہ میرے لیے ایک سب سے بہتر دن تھا کہ میرے باری کے دل میرے سرتاج میرے باہوں میں تھے، میرے تھوڑی سے، اور آپ کا سر مبارک، آپ کا چہرے مبارک تھوڑی ہی دور تھا، یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ کا تھوک ہمارے تھوک سے مل گیا. یعنی مسواک کرنے کی بھی قوت نہیں تھی میرے نبی کو. اس مسواک کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو نرم کر کے نبی کو
دیا. یہ نبی کی وفات کی کیفیت تھی جس پر ہم جشن مناتے ہیں, جس پر ہم کہتے ہیں نبی کی میلاد النبی مناتے ہو. نہیں میرے بھائی, 12 ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے, آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. ہم نبی کے وفات پر خوشی منائے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ افسوس نہیں آتا ہے کہ نبی کے وفات پر خوشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی فوت ہو چکے تو وہ میان سے تلوار نکال لیے اور کہا, اگر کسی نے کہا کہ نبی ختم ہو گئے, نبی فوت ہو گئے, تو میری تلوار اس کی گردن ہوگی. کوئی آگے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گئے اپنے بیٹی کے حجرے میں گھسے, دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. آپ باہر آ گئے, صحابہ کرام پر غمطاری ہے, صحابہ کرام پر غمطاری ہے. عمر ماننے کو تیار رہی کہ نبی وفات کر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس مجلس کے اندر خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا خطبہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, میں بعد فمن كان منكم يعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 آپ تلاوت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ, لوگ کہتے ہیں واللہ لك الناس لم يكونوا يعلمون ان الله انزل الآية حتى تلاها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر الا يتلوها. کہ ابو بکر لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد اب اس دنیا سے چلے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اسے معلوم ہونا چاہیے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا حی لا یموت, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات. سورہ آل عمران تلاوت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, بے شمار رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات, اگر یہ قتل کر دیے جائے یا مر جائے. میرے بھائیوں, یہاں پر بھی تذکرہ مرنے کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے. یہ تلاوت کیا, لوگوں نے کیا کہا, قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت یہ تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ آیت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اتاری ہے. اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی, پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1242 نمبر کی حدیث ہے. یہاں پر جو بات ہوتی ہے رب کے کلام سے ہوتی ہے, نبی کے فرمان سے ہوتی ہے, صحابہ کے اثار سے ہوتی ہے, تابعی و تبع تابعی کے قول سے ہوتی ہے. کہ جو قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہو, صحابہ کے دور سے ملتا ہو, اس پر عمل کرتے ہیں ہم. یہ خواب کی بات یہاں نہیں چلتی ہے, ایران توران کی باتیں نہیں چلتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے, ہمارے لوگوں نے فرمایا ہے. ہرگز یہ بات نہیں چلتی ہے. جو رب کے کلام میں ہے, نبی کے فرمان میں ہے, اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے, مختصر گزارش یہی ہے, اللہ کے بندو, اللہ کے واسطے یہ ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ نبی کے وفات کی تاریخ ہے. نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, نبی ختم ہو چکے اس دنیا سے. میرے بھائیوں, نبی کی وفات پر اللہ کے واسطے جشن نہ مناؤ, نبی کے وفات پر اللہ کے واسطے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دو. نبی کے وفات پر تم کہتے ہو ہم محبان رسول ہے. ارے کس طریقے سے تمہیں محبت ہے؟ تمہارا جلوس نکالتے ہو, کھوپڑی پہ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف تم کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم نے نبی کا دامن پکڑا ہوتا تو نماز نہیں چھوڑتی. نبی کا دامن تم نے نہیں پکڑا ہے, تم اپنے دعوے پہ جھوٹے ہو, نعرہ لگاتے ہو کہ ہم نبی کے شان میں جلوس نکال رہے, نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہو. نماز چھوڑ کر جلوس نکالنے سے محبت نہیں ہوتی ہے. نماز چھوڑ کر محبت رسول کا دعویٰ کرنے
سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے نبی کے طریقے پہ نماز تو پڑھو، نبی نماز نہیں چھوڑے تھے، تم کیسے مسلمان ہو کہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال کے سچے مسلمان بن جاتے ہو؟ افسوس کی بات ہے۔ اور تم بلاک کر کے روڈ بلاک کر دیتے ہو، ایمبولینس نہیں جا پا رہا ہے۔ اگر ایمبولینس میں کوئی پریگننٹ لیڈی ہو، اگر اس کے اندر ہارٹ پیشنٹ ہو، اگر تمہارے جلوس سے اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ روڈ بلاک کر کے تم جلوس نکالو؟ پہلی بات تو جلوس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اسلام کا کوئی واسطہ نہیں، وہ بھی تم جلوس نکال کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کسی کو تکلیف دے کر نماز نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا یہ تعلیم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کتنے جوان ہم نے دیکھا ہے جلوس نکال رہے ہیں، ہری ہری جھنڈی لگا رہے ہیں، چھتوں پہ جھنڈا لگا لینے سے تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ تم اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ تو نہیں کرا سک رہے ہو، اپنے جھنڈا لگا کر تم کیا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم محب رسول ہیں؟ اپنے بہن بیٹیوں کو پہلے پردہ تو کراؤ۔ میں نے گھروں میں دیکھا کہ جھنڈا لگ رہا ہے، ان کی بہن بیٹی بغیر دوپٹے کا باہر عیاشی کر رہی ہے، ان کی بہن بیٹی باہر نکل رہی ہے بغیر پردے کا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ ہرگز ایسا اسلام نہیں ہے۔ اور یہ جھنڈا لگا کر اسلام سے محبت کے دعوے دار تو نہیں ہو جائیں گے، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دور کا رشتہ نہیں ہے۔ اسلام کا یہ کوئی تہوار ہے ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی تہوار نہیں، صرف 2 دن ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس 2 دن کے علاوہ کوئی بھی دن نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔